یہ جو مسلم لیگ کے اینڈ پہ جو نون لکھتے ہیں نا آپ لوگ، یہ نون ختم کرتے ہیں، یہاں پہ رانا لکھیں، اس کا نام لکھیں مسلم لیگ رانا۔ آپ کی پارٹی میں باقی اور رہ کون گیا ہے؟ کون ہے اس کے علاوہ؟ اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ صرف چوسنے والا انگوٹھا ہے، وہ منہ میں ڈالیں اور اس کو چوستے رہیں بیٹھ، اس کے علاوہ پونکا ہے۔ سر توڑ کے بھی نواز شریف اگر کوشش کرتے نا تو اتنی جوتیاں نہیں پڑ سکتی تھی نون لیگ کو جو ماشاءاللہ شہباز شریف نے دلوا دی، حمزہ شہباز، جنہوں نے اس بریلینٹ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ آج شیر کو اس طرح بلی بنا کے رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، انسائیڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ کل رات کو جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، جہاں پہ پرویز الہی صاحب 186 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس جس کا کہا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے، اس پروسیس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا اور 186 کا نمبر جب انہوں نے دکھا دیا تو اس کے بعد اب وہ باقاعدہ طور پہ ایک میجورٹی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، اور منتخب تو خیر وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب وہ اپنا کام جو ہے اس کے مطابق کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس وقت مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر کیا صورتحال ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں کل کی ڈیولپمنٹس کے بعد، کچھ چیزیں میں نے جو مختلف لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اپنے سورسز سے، وہ تفصیلات میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ بتایا گیا مسلم لیگ نون کے چند ایم پی ایس کی جانب سے جو کل رات کو ہاؤس کے اندر موجود تھے، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، ان لوگوں کی جانب سے بعد میں جب یہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ان کے نمبر 186 پورے نہیں تھے اور یہ 183 تھے یا 184 تھے یا جو بھی نمبر جو ہیں وہ فلوٹ کیے گئے، انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے۔ پرویز الہی نے اور پاکستان تحریک انصاف نے 186 بندے پورے کیے ہیں اور یہ نمبرز کمپلیٹ تھے ان کے پاس، اور پورا ڈاکیومنٹڈ طریقے سے صحیح طریقے سے جو ہے انہوں نے پرویز الہی صاحب نے یہ ووٹ لیا۔ تو یہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے نا، یہ بلا وجہ خالی پانڈا کھڑکنے والی بات ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ انہوں نے کلیئر کی۔ دوسرا، اور جو میں نے کہا جی سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے، کل رات کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے تو جو چند الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ تھے جی، فرسٹریشن، شرمندگی، اداسی اور غصہ۔ یہ اس وقت سینٹیمنٹ ہے مسلم لیگ نون کے اندر کل رات کی ڈیولپمنٹس کے بعد، اور اس میں فرسٹریشن، غصہ، اداسی کس بات کی ہے؟ وہ اس بات کی ہے کہ جی ہمیں جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس تھے ان کو پچھلے کئی دنوں سے جو اوپر کی لیڈرشپ تھی وہاں سے جو میسیجنگ آ رہی تھی، وہاں سے جو سگنلز آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ بس جی اس مرتبہ تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور اس مرتبہ ہمارا ہوم ورک پوری طرح کمپلیٹ ہوا ہوا ہے اور سارا معاملہ جو ہے وہ قابو میں ہے، بلکہ سب کچھ قابو میں ہے اور ہر کوئی قابو میں ہے۔ مطلب امپریشن جو ہے وہ یہ دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امپریشن غلط تھا، یہ جعلی تھا، یہ ایک ریت کی دیوار تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور پرویز الہی صاحب نے جو ہے جسے کہتے ہیں آؤٹ منور کیا ہے اس وقت شریف خاندان کو، اور میں شریف خاندان ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں اور میں مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہا بلکہ شریف خاندان کہہ رہا ہوں۔ میں اس کی وجہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دے ہیو بین اسمارٹلی آؤٹ پلیڈ، اور مسلم لیگ نون بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، مطلب ظاہری بات ہے آپ کو پچھلے 48 سے 72 گھنٹے کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ لوگ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مار رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا، اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا، اعتماد کا ووٹ، مطلب آپ خود ایکچولی ان کو یہ کنونس کر رہے تھے کہ جی آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ ووٹ لے لیا تو اس کے بعد بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ بعد میں جا کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے اعتماد کا ووٹ کیوں لے لیا؟ ابھی تو معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس تھا، ابھی یہ معاملہ عدالت کے اندر چل رہا تھا، تو آپ نے اعتماد کا ووٹ کیوں لے لیا؟ اور گورنر کی جو یعنی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اب آپ نے ووٹ لے لیا، اس کا مطلب انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ آئینی اور قانونی تھا۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ لکیر پیٹنے والی باتیں ہیں کہ لکیر جو ہے نا پیٹی جا رہی ہے بلا وجہ بیٹھ کے، اس میں کوئی سینس نہیں بنتی کہ جی یہ انہوں نے کیوں کیا۔ بھائی ایک آئینی قانونی ذمہ داری تھی، عدالت نے ان کو یہ لیوریج دی ہوئی تھی کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں، اور انہوں نے لے لیا، بات ختم۔ اس کے اوپر اب لکیر پیٹنے والے کوئی سینس نہیں بنتا اس بات کا۔ اچھا پھر ایک اور میں ذرا چند چیزیں جو میں سوشل میڈیا کے اوپر مانیٹر کر رہا تھا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حامیوں کی جانب سے بڑے ہی مختلف قسم کی تعویلیں دی جا رہی تھی، وہ ساری میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس کو ڈیکوڈ کرتا ہوں اور اصل سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جو نقطہ اس کے اوپر آیا وہ یہ تھا کہ جی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ نے رات کے اندھیرے میں سب کچھ کیوں کیا، یہ آپ کو دن کی روشنی کے اندر کرنا چاہیے تھا۔ بھائی رات کے اندھیرے میں کمرے لائٹاں نہیں ہیں کسن کی،
مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی رات کے اندھیرے میں کہ تاریخ چینج ہوئی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں, آپ نے عمران خان کا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا تھا تو وہ کیا دوپہر کے وقت ہٹایا تھا آپ نے؟ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو وہ بھی رات کے وقت آئی تھی نا. وہاں پہ تو قومی اسمبلی کے باہر پریزن وین بھی اس وقت آ کے کھڑی ہوئی تھی, کورٹس بھی کھل گئے تھے, سب کچھ ہوا تھا, تو وہ بھی تو رات کے وقت ہی ہوا تھا. تو یہاں پہ اگر انہوں نے پرویز الہی نے رات کے وقت اگر ووٹ لے لیا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ بڑی بچکانہ قسم کی باتیں ہیں جو میں ایکچولی ہنس رہا تھا. اور میں نا مطلب زیادہ میں جس چیز کو میں انجوائے کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کا فرسٹریشن لیول دیکھیے, ان کی بے بسی دیکھیے کہ وہ کن چیزوں کے اوپر اتر آئے ہیں اب, کہ وہ کن چیزوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی رات کے وقت کیوں کیا, اچھا جی آپ نے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے. او بابا تسی نعرے مارتے رہو بیٹھ کے, آپ پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے نعرے مارتے رہے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے لے لیا, لے کے دکھا دیا. اب ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ بڑی عجیب اور فضول قسم کی ایک تو ایگزامپلز ہیں. اچھا دوسرا جو چیز میں ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, میرا خیال میں اس کا نام نا مسلم لیگ نون اب ختم کر دیں. یہ جو مسلم لیگ کے اینڈ پہ جو نون لکھتے ہیں نا آپ لوگ, یہ نون ختم کرتے ہیں, یہاں پہ رانا لکھیں. میرا خیال میں یہاں پہ رانا لکھیں. یہ میری آپ کو بڑی ایک سنسیئر تجویز ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کا نام لکھیں مسلم لیگ رانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو جو ہے نا یہ پارٹی ٹھیکے پہ دے دی ہوئی ہے. آپ نے رانا ثناء اللہ کو پارٹی ٹھیکے کے اوپر دے دی ہوئی ہے. یا تو رانا ثناء اللہ اس کو سنبھال رہے ہیں یا پھر پنجاب میں رانا مشہود اس کو سنبھال رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ شریفوں کی بڑی پرانی عادت ہے. اس سے پہلے جب شریف خاندان جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں جب باہر گیا تھا تو جاوید ہاشمی کو اس وقت دے دی تھی آپ لوگوں نے پارٹی کہ چل بھائی تو چلا. تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مطلب چل ہیں. آپ نے جو سیاسی معاملات کو سنبھالنا ہے اس کے لیے آپ نے رانا ثناء اللہ کو دے دیا ہے, تو بہتر ہے انہیں کے دے دیں. 25 مئی کو جو سب کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ نے رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا, بھائی جان پنجاب آپ سنبھالیں. اور اس کے بعد آپ لوگ بڑے پراؤڈ ہو کے مطلب یہ بیٹھ کے نعرے مارتے تھے وہ رانا ثناء اللہ سنبھال لے گا, رانا ثناء اللہ سنبھال لے گا. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس سے بڑا ڈرتے ہیں, یہ لوگ اس سے بڑا ڈرتے ہیں. بدر رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں جیسے کوئی جادو کی چھڑی ہے نا, اور رانا ثناء اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو فار گاڈ سے گرو اپ ناؤ. مطلب رانا ثناء اللہ معذرت میں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری فرینک اباؤٹ دس. یہ جو رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ لوگ اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, رانا ثناء اللہ سے زیادہ پیڑا پوسٹر بوائے کوئی نہیں ہو سکتا ویسے آپ کے لیے. میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری فرینک اباؤٹ دس کہ اگر بات رانا ثناء اللہ کے اوپر آ گئی ہے نا کہ جی رانا ثناء اللہ کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہیں کہ لو جی اگلا الیکشن ہم جیتیں گے اور یہ ہمارے مسائل حل کرے گا. رانا ثناء اللہ صاحب شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر ہفتے میں 4 دفعہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مخصوص اینکروں کے پاس وہ جا کے انٹرویوز وغیرہ دے دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ کی پارٹی میں باقی اور رہ کون گیا ہے؟ کون ہے اس کے علاوہ؟ اور شریف خاندان سارا کا سارا ادھر لندن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب فون کالوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم پارٹی کو چلا لیں گے. وہاں سے بیٹھ کے میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں الطاف حسین جس طرح بیٹھ کے ٹیلی فونی خطاب کرتے تھے یہی کام شروع کر لو. اب تو زوم کی بھی فیسلٹی آ گئی نا, الطاف حسین کے دور میں تو زوم بھی نہیں ہوتا تھا, اب تو زوم کی فیسلٹی آ گئی ہے, اسی کے ذریعے وہ آپ لوگوں سے خطاب کر لیا کریں. یہاں پہ رانا ثناء اللہ کی حیثیت آپ لوگوں نے بالکل وہی بنا دی ہوئی جو فاروق ستار کی ہوا کرتی تھی اس دور کے اندر. تو رانا ثناء اللہ. اچھا دوسری بات یہ, آپ لوگوں نے 2 لوگوں کو اب تک ڈپیوٹ کیا ہے. نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے 2 لوگوں کی میجورٹی ڈیوٹیاں جو ہے نا, بلکہ 3 لوگوں کی میجورٹی ڈیوٹیاں لگائیں, اینڈ تینوں کے تینوں ہیو بین ایبسولوٹ فیلیئرس. ایبسولوٹ, بلکہ 3 بھی نہیں, سوری 4 ہے. میں ایک اور چوتھا بندہ بھی آ گیا ذہن میں. کون یہ میں آپ کے سامنے. مریم نواز, سب سے پہلے مریم نواز پہ آ جائیں. گلگت بلتستان کے الیکشن ہارے, آزاد کشمیر کے الیکشن ہارے, ضمنی الیکشنز ہارے. ٹھیک ہے, جس کیمپین کو مریم نواز نے لیڈ کیا وہ سارے کیمپین آپ لوگ ہارے. اچھا پھر اس کے بعد شہباز شریف, یہ شہباز شریف کا کیا دھرا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کا ٹیک اوور تھا نا, اور یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا, اس کا سارا جو ماسٹر مائنڈ تھے نا وہ شہباز شریف صاحب تھے. میرا خیال میں نون لیگ سر توڑ کے بھی نواز شریف اگر کوشش کرتے نا تو اتنی جوتیاں نہیں پڑ سکتی تھی نون لیگ کو جو ماشاءاللہ شہباز شریف نے دلوا دی ہیں. مطلب آپ ان کا حال دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے. جو 10 اپریل سے لے کر آج تک یہ جو کہانی چلی ہے, آج کیا تاریخ ہوگی, آج 12 جنوری ہوگی. 10 اپریل سے لے کے 12 جنوری تک جو شیر کا حال ہوا ہے پنجاب کے اندر, جس کی انتہائی کوئی نہیں.
مطلب اگر وہ ظاہری بات ہے، ایک تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اور فیس بک کے اوپر بہت ینگسٹرز نسبتاً بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ہسٹری اتنی نہیں پڑھی ہوتی. اگر 90s کے اندر اگر آپ جائیں نا، 90s کے اندر خاص طور پہ جنہوں نے 90s کا سارا سیاسی دور دیکھا ہو، میچورٹی کے ساتھ دیکھا ہو، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یار نون لیگ کا کبھی یہ حال ہوگا کہ یہاں پہ 20 ضمنی الیکشن ہوں گے، اس میں سے 15 وہ ہار جائے گی. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ شہباز شریف، اور اس کے بعد جو تیسرا بندہ ہے وہ ہے حمزہ شہباز، جنہوں نے اس بریلینٹ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ آج شیر کو اس طرح بلی بنا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو بڑی محنت کی ہے اس پہ شہباز شریف صاحب نے، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا، اس کے بعد اور چوتھا بندہ آبویسلی رانا ثناءاللہ صاحب، کہ جناب 25 مئی کو جو ہے وہ میں 4 بندے ایتھے ٹھوکاں گا، 4 بندے میں انہوں نے لتن ماراں گا، 4 بندے میں ادھر اٹھا کے جیل میں پھینکوں گا، اور اس کے بعد ہم سب کچھ قابو کر لیں گے. آپ لوگ، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، گیٹ آؤٹ آف دا 90s پالیٹکس. دور چینج ہو چکا ہے میرے بھائی. کہاں ہیں آپ لوگ؟ مثال کے طور پہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، آپ کی لیڈرشپ، چلے وہ تو لندن میں بیٹھی ہوئی نا، وہ چل مار رہی ہیں بیٹھ کے، وہ مہنگے سے مہنگے سوٹس پہن کے، مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ بیگز کیری کر کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری زندگی تو چل ہے. ادھر پارٹی کی پوری پارٹی آپ نے کھڈے لائن لگا دی. آپ یقین کیجئے، میری لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم مطلب آپ لوگوں نے ہمیں سمجھا کیا ہوا ہے کہ ہم، آپ جب کہیں گے ہم بیٹھ کے نعرے مارنے کے لیے، اپنی بےزتی کرانے کے لیے جو ہے سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے یا پریس کانفرنسوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ لوگ خود کدھر ہیں؟ آپ لوگ خود کب گراؤنڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہوں گے؟ تو اس طرح نہیں چلنا، اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کے اندر، میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی نااہلی کا یہ حال دیکھیے کہ 4 شریف خاندان کے لوگ اترے ہوئے ہیں سیاست کے اندر. حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، اب سنا ہے سلمان شہباز بھی آ گئے، لیکن ابھی تک وہ اسی طرح پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں. جہانگیر ترین سے ابھی صرف ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ایک بندہ انٹرویو نہیں دے سکتا. آج عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، اپنے آپ کو مشکل سوالات کے جوابات دینے کا آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو یو آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ. اور میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے یہ پالیٹکس ہیں، یہاں پہ فنڈامنٹل چینج ہوتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں کم از کم پنجاب کے اندر، مجھے صبح سے بہت سے فون کالز آئے کہ جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، چینلز کی طرف سے بھی. میں آپ کو ایک سیدھا جواب دیتا ہوں. یہ جو نون لیگ کی سلائیڈ ہے، یہ جو شروع ہوئی ہے، یہ 10 اپریل سے جو شروع ہوئی ہے، یہ سلائیڈ بھی چلتی رہے گی. میں اس کو رکتا ہوا نہیں دیکھ رہا. میرا خیال میں، جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اکثر جو بری سچویشنز ہوتی ہے نا، اس میں جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہیو وی ہٹ دا راک باٹم. راک باٹم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ راک باٹم سے مراد ہوتی ہے کہ اگر آپ سمندر کے اندر یا دریا میں گرے نا، تو گرتے کیا آپ زمین کے اوپر آ کے پہنچ چکے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ راک باٹم سے نیچے کچھ نہیں ہوتا، یہاں سے پھر آپ نے واپس ہی اوپر جانا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ چیک کرنا کہ کیا راک باٹم آپ نے ہٹ کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں نون لیگ نے ابھی راک باٹم نہیں ہٹ کی. یہ سلائیڈ ابھی مزید نیچے جائے گی، ابھی آپ مزید خراب ہوں گے، ابھی آپ کا مزید بیڑا غرق ہونا ہے آپ کا. اس لیے کیونکہ آپ لوگ اپنی غلطیوں سے آج تک سیکھے نہیں ہیں. آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج آپ لوگ آج بھی اپنے آپ کو شاہی خاندان سمجھتے ہیں. یہ بالکل یہ حقیقت ہے. آپ لوگ آج بھی اپنے آپ کو ایک شاہی خاندان سمجھتے ہیں. آپ لوگ ابھی تک اپنے آپ کو اس زوم میں سے باہر، جیل کا چکر لگا کے آ گئے، لیکن اپنے آپ کو اس زوم میں سے باہر نہیں نکال سکے کہ بھائی آپ لوگ بادشاہ نہیں ہیں. آپ لوگ جو کچھ بھی ہیں اس عوام کی وجہ سے ہیں، اور اس عوام سے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں. اس عوام کے ساتھ اس وقت آپ کا کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں آج حتمی طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پرویز راہی جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب اس بات کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہوگا. ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ بار بار یہ پریشر آئے گا کہ جناب اسمبلیاں تحلیل کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں. آپ نے اسمبلیاں بچانی تھی، اسمبلی بچ گئی، اب آپ اسمبلیاں تحلیل کریں. تو وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن آج اس کے بعد اگر اگلے 1 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، مسلم لیگ نون کے پاس جتنے نمبر اس وقت ہیں، جو اس وقت تعداد ہے، میرا خیال میں شاید اس سچویشن کے ساتھ اس کی آدھی بھی نہیں ہوگی. اس وقت جو سچویشن ہے اس کی آدھی بھی نہیں ہوگی. میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس وقت جتنا لوگوں سے میری جو ایک فیڈ بیک آیا ہے، میں اس کے مطابق. اچھا،
پھر اس کے بعد ایک اور بڑی ایک اور میں مطلب مسلم لیگ نون کے سپورٹروں کی جانب سے ایک اور دلیل میں سن رہا تھا. نون لیگ نے بڑا زبردست کام کیا ہے جی, اور انہوں نے پرویز الہی کو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا ہے, اور اس طرح انہوں نے اسمبلیاں بچا لی ہیں. اس طرح اسمبلیاں بچانی ہیں, یہ اتنی چپیڑے کھا کے, اتنی شرمندگی اٹھا کے, یہ طریقہ ہوتا ہے اسمبلیاں بچانے کا. اسمبلیاں مطلب اس کے اوپر نا ایک اتنا وہ گندا قسم کا جوک آ رہا ہے, مجھے اتنا گندا قسم کا جوک آ رہا ہے, لیکن میں اس کو ظاہری بات ہے یہاں پہ میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا. ہماری مائیں بہنیں بچے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, ورنہ یقین کریں میرے دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں تو میں وہ جوک سناتا ہے یہاں پہ کہ شکر ہے بھراوا عزت بچ گئی. مطلب وہ میں صرف اس کی یہ لائن تھی. تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا. اچھا دوسری بات یہ بھائی, اسمبلیاں اب وہ تحلیل کریں یا نہ کریں, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ صرف چوسنے والا انگوٹھا ہے, وہ منہ میں ڈالیں اور اس کو چوستے رہیں بیٹھ کے بس. وہ چھوٹے بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو آپ نے بزی رکھنا ہوتا ہے نا, وہ رہ پہ کر رہا ہونا تو اس کے منہ میں آپ انگوٹھا ڈال دیں, چل بیٹا اس کو چوستا رہے اور چپ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. تو اب آپ صرف انگوٹھا منہ میں ڈالیں اور چوستے رہیں بیٹھ کے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ پونکا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف یا پرویز علی اسمبلیاں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے, یہ صحافی جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے یا پرویز علی, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سارے پروسیس کے ساتھ. اچھا اوپر سے سونے پہ سہاگا, یہاں پہ مطلب کل رات کو رانا ثناء اللہ اور عطاء اللہ تارڑ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, بندے نہیں آپ نے اکٹھے کیے. ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے وہ جی آپ نے جو ہے اس کو سرکولیٹ نہیں کیا, اور سرکولیٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو, پولنگ ایجنٹس آپ نے تعینات نہیں کیے. یہ 186 نہیں تھے, 184 تھے. وہ اگلے دن آج صبح جب کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں پہ گورنر صاحب نے کہہ دیا جی وہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور میں مطمئن ہوں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اے پہ یہ لو, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, بلکہ جیب سے بھی 10 روپے دے کے گئے. مطلب یہ والی سچویشن آپ لوگوں کی ہے. تو عمران خان صاحب سے زیادہ میرا خیال میں خوش قسمت آدمی کوئی نہیں ہے کہ ان کو اتنی نکمی جو ہے وہ اپوزیشن ملی ہے, اتنی نکمی. اچھا پھر ایک اور رونا بھی میں نے سنا. میں چونکہ سوشل میڈیا کو نا مانیٹر کر رہا, آپ نوٹ کرتے ہوں گے میں زیادہ ٹویٹ نہیں کرتا آج کل. میں ٹویٹر کے اوپر نا صرف میں وہ رنگ بازیاں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چل کے آ رہی ہوتی ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی. میں زیادہ بیچ میں چھلانگے نہیں مارتا. بہت سے ہمارے جو یہ میڈیا سے ریلیٹڈ اینکر پرسنز ہیں نا, کل یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو ہر کوئی بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہا تھا, ان کے بھی 151 ہیں تو ان کے بھی 151 ہیں, اس کے 181 ہو گئے ہیں, اس کے 175 ہو گئے ہیں. میں نے کچھ ٹویٹ نہیں کیا. میں کہا بھائی آپ نوٹ کیجئے گا, آپ اٹھا کے دیکھیے گا, میں پچھلے 4-5 دن سے جو ویلاگز کر رہا ہوں میں ہر ایک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے کلیمز ہیں. الیکشن ڈے والے دن جا کے پتہ لگے گا, جس دن ایکچولی یہ ووٹنگ ہونی ہے نا اس دن پتہ لگے گا ان کے نمبر کتنے ٹھیک ہیں. تو خیر وہ بات ہو رہی تھی, میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اور میں نے جو پھلجڑی سنی وہ کیا تھی, آصف علی زرداری جو ہے نا انہوں نے اپنا کردار نہیں ادا کیا. آصف علی زرداری کو جو ہے نا یہ آصف علی زرداری نے آنا تھا, لاہور آنا تھا, اور انہیں مطلب شیر کی یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب آپ لوگ آصف علی زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں حکومت کے ٹیک اوور کرنے کے لیے آپ آصف علی زرداری کو دیکھ رہے ہیں. اس کا شکریہ بھی جا کے شہباز شریف کا ادا کیجیے گا کہ وہ آپ کی پارٹی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لے آیا ہے کہ اب آپ لوگ آصف علی زرداری کی طرف دیکھیں, تیری مہربانی تو سانو بندے اکٹھے کر کے دے دے. کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں تو کر کے دکھا دیا تھا, وفاق میں کر کے دکھا دیا تھا, ساڈی پنجاب دی حکومت بھی تسی بچاؤ, ساڈا شہباز اور حمزہ شہباز جڑا ہے نا انہوں تسی وزیر اعلیٰ بنا دو. تو مطلب یہ آپ کی سچویشن ہو چکی ہے. اچھا اس کے بعد حمزہ شہباز, مطلب مجھے کسی نے ایکچولی نون لیگ میں سے کسی نے کہا کہ جی وہ دیکھیں آپ نے کل رات کو بھی جو ہے وہ جو ویلاگ کیا اس کے اندر آپ نے حمزہ شہباز کا بڑا ذکر کیا. حمزہ شہباز کی صاحبزادی جو ہیں وہ بیمار ہیں, کچھ فیملی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے حمزہ شہباز یار میری پوری سمپتی ہے بھائی, میری پوری سمپتی ہے. میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے فیملی آتی ہے, پالیٹکس بعد میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کی اللہ اس بچی کو صحت دے, میری پوری دعائیں ہیں اس بچی کے لیے, لیکن اگر آپ کی ایسی ایمرجنسی ہو نا تو بھائی خدا کے لیے سیکھیں, اپنے اندر اتنا مادہ پیدا کریں, اپنا دل گردہ اتنا بڑا کریں کہ یار یہ کرسی ہم کسی اور کو دے دیں, کسی اور کو دے دیں کہ وہ آپریٹ کر لے. رانا ثناء اللہ کو پٹے کے اوپر آپ نے بیٹھ کے اپنی اگر پارٹی پکڑا دی ہے, جن کو آل دا وے اسلام آباد سے بلا کے, مطلب ملک کا وزیر داخلہ, جیسے پورے پاکستان میں اور مسائل تو حل ہو گئے نا, داخلی ہمارے مسائل سارے تو ختم ہو گئے ہیں, دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, تو رانا ثناء اللہ نے اس کام تے تسی لاتا ہے. او بابا اب وہ کرسی خالی کر کے کسی اور کو لگا دیں,
کہ یار میں ذرا اپنی فیملی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, اس سے پالیٹکس کوئی اور کرے گا. اچھا, بلکہ مجھے کسی وہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی نے بڑی زبردست بات کی, بڑی اچھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر اس وقت نا چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہوتا نا, چیف منسٹر کا الیکشن, تو انہوں نے مایا والے کپڑے پہن کے نا تو ویسٹ کوٹ پا کے انہوں نے آ جاتے, ہاں جی دسو کیڑی سی کرسی تے بہنا, بتائیں کدھر ہے وزارت اعلیٰ کی کرسی تے, میں حلف کہاں پہ اٹھانا ہے, جلدی بتائیں جلدی بتائیں, کون سے ہوٹل میں حلف اٹھانا ہے, جلدی بتائیں. اور انہوں نے پہنچ جانا تھا. لیکن یہاں پہ کیونکہ منورنگ کرنی ہے, لوگوں سے باتیں کرنی ہے, پالیٹکس کرنی ہے, تو اس وجہ سے حمزہ شہباز آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہے. اور اس کے بعد ایک 5واں پوائنٹ جو ایک اور میں نے مطلب جو تھیوریز میں نے سنی, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کیا. اور یہ آپ کو پتا ہے جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا تو آپ وہ جو ووٹ کو عزت دو کا وہ جو نعرہ ہے نا, آپ اس کو پہلے لفافے میں بند کرتے ہیں, پھر اس کو پارسل کرتے ہیں, پھر 10 فٹ گہری ایک قبر کھودتے ہیں, اس کے اندر اس پارسل کو پھینکتے ہیں, پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. یہ حال کرتے ہیں جب آپ ایکچولی یہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. اور جی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو سپورٹ نہیں کیا, کہ آپ لوگ ابھی بھی بیٹھ کے اس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کو آپ مانگ رہے ہیں کہ جی کسی طرح ہمیں وہ سپورٹ مل جائے, اور اس کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ ہم پنجاب کی حکومت لے لیں. میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی ایک بات بتا دوں, یہ بات میری آج لکھ لیجئے گا, یہ آن ریکارڈ رہنی چاہیے, آن ریکارڈ. عمران خان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف صحیح, عمران خان سے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن اگر عمران خان جیسے شخص کا رستہ روکنے کے لیے بھی اگر غیر جمہوری قوتیں یا طاقتیں اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہیں تو میں اس کی مخالفت کروں گا. یہ میرا ایک سٹانس ہے, یہ میرا سٹانس ہر سیاسی جماعت کے لیے. عوام کے ووٹوں کے اوپر میں کہتا ہوں آپ گنگو تیلی کو بیٹھ کے جو ہے وہ الیکٹ کر دیں. گنگو تیلی کو, جس نے کچھ بھی نہ, ان پڑھ انسان ہو, جو جیسا مرضی ہو, عوام نے اس کو اگر ووٹ دیا نا تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جا کے حکمرانی کرے. اس لیے مجھے یہ ایڈوائسز مت دیا کریں یا مجھے یہ تعویلیں مت دیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا, اور وہ تو واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے. اگر وہ نیوٹرل ہوئی ہوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو اچھا کر رہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے نا ایک غیر جمہوری آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جس کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن میرے خیال میں آلریڈی ویلاگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.